آپ اس کو اپنی بیٹی کا دودھ پلوا دیں۔ تو میں نے اس بچے کو اپنی بیٹی کا محرم بنانے کے لیے دودھ پلایا، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ بچہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، کسی ماں کو اولاد کا اتنا صدمہ نہ دے۔ میرے ساتھ اس سے بھی علاوہ بہت سے ایسے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بچے، اور ایز اے اسپاٹ تینوں کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے کہا ان کا دل دھڑک رہا ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور اس طرح اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ اور میں سمجھی کہ اب میں مر جاؤں گی، تو میں نے سارا لینا دینا دنیا کا مکمل کر لیا۔ میں فیکٹری سے آیا تو کسی نے مجھے اتنا بڑا بلاک مارا کہ میرے کندھے، اس کا شولڈر اتر گیا اور بڑا سا زخم تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی، اور میری بڑی بیٹی سلمہ کہتی ہے امی رات میں نے کیا دیکھتی ہوں، سجدے کے دوران مجھے اپنی 3 قبریں نظر آئیں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میرے ساتھ جو خاتون تھی، میں نے اس سے کہا کہ ایک تو وہ ٹائم تھا عصر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ آپ دیکھے ہوں گے میں ذرا زیادہ ایزی ہو کے بیٹھ گئی ہوں، کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جب میں تھکی ہوتی ہوں تو تھوڑا سا پھر آپا کے گھر آ کے تو لگتا ہے اپنا ہی گھر ہے۔ اور آپا کی زندگی کے حوالے سے بہت سے ایسے حقائق ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ایک عام انسان سنے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ جو ہے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں، کتنے دکھ اور کتنی اسٹرگلز ہیں، اس کو شاید میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو حق ادا نہ ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ آج آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں دوسروں کو فائدہ دینے میں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے میں اور دوسروں کی مشکلات دور کرنے کے لیے صرف کر دیتے ہیں، دن رات عبادات کرتے ہیں صرف اس لیے مخلوق خدا کے کام آ سکیں، لوگوں کی بھلائی سوچتے ہیں، گھروں سے جھگڑے ختم کراتے ہیں، اولاد کو ہدایت دلواتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں، اور یہ خود کیسے کیسے مسائل سے گزرتے ہیں اور ان کی زبان پہ اف تک نہیں آتا۔ میں چاہوں گی آپا آپ اپنی زندگی کے حوالے سے وہ حقائق جو میں تو جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج باقی لوگ بھی سنیں۔ بہت شکریہ سعدیہ۔ اللہ تعالیٰ برکت و خیر دے سب کی زندگیوں میں۔ یہ زندگی ایسی قیمتی چیز ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کے کتنے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر کیا ڈیوٹی ڈالی ہے، ہمارے اوپر کیا ڈیوٹی دی ہے۔ دراصل یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی وہ ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، اور بچپن سے میں نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ کے لیے جو کرنا ہے وہ زندگی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میری عمر کوئی 30 یا 35 سال ہوگی۔ میں لاہور سے ملتان جا رہی تھی اپنے 4 بچوں اور ڈرائیور کے ساتھ۔ میرے میاں کی پوسٹنگ اس وقت مظفر گڑھ تھی، اور میرے دل کو بڑی گھٹن تھی۔ میں نے نوافل پڑھے، اور اس دن تو میں نے کہا کہ میں نے سفر پہ نہیں جانا۔ 3 دن تک لگاتار میں نے صدقے کیے، اور میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ میں گئی ملاقات شاہ قبرستان، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرنے آئی ہوں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اور ملاقات شاہ کے دروازے پہ بیٹھی ہوں۔ اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں۔ میں نے 2 نفل ادا کیے۔ میں کیا دیکھتی ہوں، سجدے کے دوران مجھے اپنی 3 قبریں نظر آئیں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میرے ساتھ جو خاتون تھی، میں نے اس سے کہا کہ ایک تو وہ ٹائم تھا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے پہلے میں نے وہ نوافل عصر کی نماز سے پہلے پڑھے، اور عصر کی نماز وہیں میں نے پڑھی اور وہاں بیٹھی رہی۔ میں نے مغرب تک وہاں
تسبیح کرتی رہی اور ملاقات شاہ سے نکلی. میں نے خاتون کو بتایا کہ مجھے یہ 3 قبریں نظر آئی ہیں، اور وہ کہتی ہے باجی ایک روحانی ہوگی، ایک جسمانی ہوگی، ایک اللہ کو معلوم. میں جب گھر گئی میں خاصی بے چین تھی. میں کیا کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں. میرا بڑا بیٹا کہتا ہے امی رات میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ جب میں فیکٹری سے آیا تو کسی نے مجھے اتنا بڑا بلاک مارا کہ میرے کندھے اس کا شولڈر اتر گیا اور بڑا سا زخم تھا. میں بڑی حیران ہوئی. اور میری بڑی بیٹی سلمہ کہتی ہے امی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 جنازے ہیں، ایک محمود کا ہے، ایک عظمیٰ کا ہے، ایک طیبہ کا ہے، اور کفن سے خون بہہ رہا ہے، آسمان سے ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے، اور تحد نگاہ لوگ ہیں. اس میں آپ نہیں ہیں، آپ کہیں مجھے نظر نہیں آ رہی. اور میں نے فوری طور پہ بکرے صدقے کروائے اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے. اور میں سمجھی کہ اب میں مر جاؤں گی تو میں نے سارا لینا دینا دنیا کا مکمل کر لیا. میں جب سفر سے نکلنے لگی تو ایک عورت کو میں نے 20,000 ادھارا لے کے دیا تھا کسی سے. 8,000 وہ پہلے دے گئی تھی، 12,000 اسی وقت جب میں روانہ ہو رہی تھی اس نے دیا، اور میں نے وہ 12,000 سائڈ ٹیبل میں رکھ دیا. اور میں نے کہا اے اللہ امانت ہے، زندگی رہی تو میں آ کے ان کو واپس کروں گی. اسی طرح کیا دیکھتی ہوں کہ میری بچیاں کہتی ہیں امی ہم نے نہیں جانا، ہم نے ٹیسٹ دینا ہے، یہ وہ. ان کا ٹیچر پڑھا رہا تھا اور ٹیچر بڑا اداس ہوا، کہتا ہے پتہ نہیں آج کیا وجہ ہے کہ میں بڑا اداس ہوا ہوں آپ کے جانے سے. بچیوں نے اپنی بکس وہیں الٹی کر کے ٹیبل پہ رکھ دی. ہم سفر پہ روانہ ہوئے تو 5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پیچھے سے کچھ دہشت گرد ہیں، اور اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. اور جب ہم مظفر گڑھ سے پہلے چوک ناگ شاہ پہ پہنچے تو چلتی کار پہ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک نے سائڈ کی تو ہم نے اپنی گاڑی کو لیفٹ سائڈ پہ کچے پہ اتار دیا، اور اس طرح وہ ٹرک چلتا ہوا ہماری کار کے اوپر کھڑا کے وہ 2 لوگ بھاگ گئے. میں انہیں دیکھ رہی ہوں اور میں اس وقت اللہ الصمد کی تسبیح پڑھ رہی ہوں، اور فوری طور پہ اس میں میرا 18 سال کا بیٹا، 24 سال کا ڈرائیور اور 16 سال کی بیٹی اور 9 سال کی ایک بیٹی، یہ سارے اسی وقت عین موقع پہ اس جہان سے چلے گئے. اور میں اتنی زخمی تھی کہ میری 14 ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پھیپھڑا پھٹ گیا، گردہ پھٹ گیا، مثانہ پھٹ گیا، یوٹرس پھٹ گئی، بلکہ 4 پسلیاں ٹوٹنے سے دل کے وال بھی ڈیمیج ہو گئے. اب جب میں ہاسپٹل پہنچی تو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں. میں نے کہا میں ذکر اللہ کرتی ہوں اور ساتھ میں یوگا کرتی ہوں، یوگا کے ساتھ اللہ کا ورد کرتی ہوں. دوسرے ڈاکٹر نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا ان کا دل دھڑک رہا ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں ہے. اور اس طرح جو ہے میں نے اللہ سے کہا، میں نے اپنی موت کو اتنے قریب سے دیکھا جیسے ایک سانس کا بس فاصلہ ہے. میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں مر رہی ہوں اور میرا کلمہ سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. جو ایک بیٹی بچ گئی تھی وہ بھی بے ہوش تھی، اور میرا اللہ میرا کلمہ آپ گواہ رہیں، آپ سنیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اور یہ کہا، اور پھر میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ جو امانت میں نے دراز میں رکھی ہے، اللہ اس چیز پہ مجھے نہ پکڑیے گا، وہ امانت ان تک پہنچ جائے. اے اللہ اگر میری زندگی ہے تو مجھ سے وہ کام کروائیے گا جو آپ کو پسندیدہ کام ہوں، جو ایسے کام ہوں کہ آپ کے بندوں کے میں کام آؤں. اور اے اللہ مجھ پہ اپنی خاص رحمت کر کے
جو اتنا صدمہ میرے سامنے میرے بچوں کا ہو گیا ہے، اس پہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائیے گا۔ یہ کہنا آسان کام نہیں ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بچے، اور ایز اے اسپاٹ تینوں کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس دوران پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میں کومے سے باہر آئی تو ڈاکٹر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، سرجن، اور دوسرا سرجن پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھیپھڑا پھٹنے سے کلاٹ آیا اور پھیپھڑا ٹھیک ہو گیا، گردہ پھٹ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا، سوائے میری ٹانگوں کے آپریشن کے باقی سب اللہ نے خود بخود ٹھیک کر دیا۔ ابھی یہ امتحان یہیں تک نہیں تھا، 2006 میں میرے شوہر کو کینسر ہو گیا لبے کا اور پینکریاس جس کی وجہ سے میرے لیے یہ بھی قیامت صغریٰ تھی۔ ان کی خدمت کی، اللہ نے ان کی زندگی اتنی رکھی تھی، 2006 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی آزمائشیں ایسی کہ میرا ایک بیٹا ایک بیٹی بچ گئے۔ بیٹی کی اللہ زندگی کرے، اللہ اسے بہت ہمت و طاقت دے، اس نے میری بڑی خدمت کی۔ جو میرا بیٹا وہ بھی بڑا ذمہ دار، احساس کرنے والا، چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر دی، 9th میں پڑھتا تھا، ماشاءاللہ اس کے 4 بچے ہو گئے۔ تو اس طرح پھر اس کے پیچھے کچھ دہشت گردوں نے ایسا کیا کہ اس سے کچھ دن کے لیے اغوا کیا۔ 2 مہینے اغوا کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے بعد اس کا ہارٹ فیل ہوا، خالہ کے گھر تک پہنچا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ زندگی کے نشیب و فراز، یہ ابھی 12 جون کی بات ہے، 2022 12 جون۔ تو یہ پھر ان صدمات سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اس صدمے کو میرے لیے سنبھالنا بڑا دکھ تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ اے اللہ مجھے صبر جمیل ایسا عطا فرما کہ میں اس عمر میں بھی اپنے آپ کو سہارا دے سکوں۔ پھر میں نے کیا کیا کہ قرآن پاک کا ورد شروع کر دیا۔ جو ہی تہجد گزار تو الحمدللہ ہوں، نماز کی بھی پابند ہوں، تو تب میں نے قرآن سے دوستی لگا لی، اور اس طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے ہمت و طاقت دی۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز پہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور تقدیر کا لکھا مل کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بچائے کسی ماں کو اولاد کا اتنا صدمہ نہ دے۔ میرے ساتھ اس سے بھی علاوہ بہت سے ایسے معجزات بھی ہوئے، مشکلات بھی آئیں، لیکن اللہ نے اتنی ہمت طاقت دے دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے پاس اپنے بچے کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس نائلہ آئیں، انہوں نے کہا باجی میں نے آپ کا 50,000 دینا ہے، اس میں سے میں ابھی 25,000 لائی ہوں، یہ آپ کے پیسے۔ اور میں اتنی شکر گزار ہوئی اپنے رب کی کہ واہ مالک، دیکھیں تو کتنا رحیم ہے۔ ابھی میں معذوری میں تھی تو ہوا یوں کہ میری بھتیجی ڈاکٹر اور ان کے پاس ایک خاتون بہت زخمی حالت میں آئی۔ اس نے کہا میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میری حالت خراب ہے۔ فوراً اس کے بچے کی ڈلیوری ہوئی۔ اس نے کہا اس بچے کو باجی نرگس کو دے دیں، اور اس نے یہ نہیں بتایا میرے شوہر کا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، میں کون ہوں کون نہیں ہوں۔ وہاں پہ جو پولیس والے اور میری بھتیجی زارا، اس نے اس بچے کی وہ امانت سمجھ کے میرے تک پہنچایا۔ وہ ایک تکیے کے کور میں لپیٹا ہوا بچہ تھا، اتنا پری میچور ویک بچہ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آتے کے ساتھ ہی میں نے اس سے غسل دیا، 6 7 8 گھنٹوں میں میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس بچے کو غسل دینے کے بعد میرے داماد نے کہا امی میں اس کے کان میں اذان دے دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی بیٹی کا دودھ پلوا دیں۔ تو میں نے اس بچے کو اپنی بیٹی کا محرم بنانے کے لیے دودھ پلایا، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ بچہ بچ جائے گا۔ اللہ نے اس بچے کی زندگی کی، ماشاءاللہ دائم محمود اب 4th کلاس میں ہے،
قرآن پاک مکمل کر چکا ہے اور بڑا ذہین و فتین بچہ ہے. اللہ اس کی لمبی زندگی کرے، اللہ اسے نیک علم و عمل عطا فرمائے. زندگی میں بہت سے ایسے واقعات معجزات ہوتے ہیں جس پہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ جو سب دیا ہوا ہوتا ہے یہ مال اللہ کا ہے، اور اس دنیا میں اتنا دل نہیں لگا لینا چاہیے کہ کبھی یہاں سے جانا نہ ہو. تو ہمیں سکون کے ساتھ پھر بھی اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل رکھنا چاہیے. سعدیہ ایسا ہے نا؟ اور سنو، اللہ کی امان. اللہ حافظ. دیکھیے آپا تو جس حوصلے اور ہمت سے جو باتیں بتا رہی تھی میں پہلے بھی سن چکی تھی، لیکن جب میں سنتی ہوں یہ اتنا بڑا ایک ماں کا امتحان ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیتا ہے شاید، اور جس حوصلے ہمت سے انہوں نے برداشت کیا. ابھی جون میں جواں سال بیٹے کی موت پر جب میں افسوس کرنے آئی تو انہیں یہ فکر تھی کہ گرمی سے میں آئی ہوں، میں پانی پی لوں، میں یہ کر لوں، میں بیٹھ جاؤں. میں حیران تھی کہ کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہے سونے جیسا، جو اپنی ساری تکلیفیں بھول کے دوسروں کے لیے سوچتی ہیں. اور دائم تو ہمارے سامنے اتنا بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا ہمیں اپنی تکلیفیں بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن جو آپ کی بھلائی کے لیے لگے ہیں، دن رات عبادات کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کن کن تکلیفوں اور مسائل سے گزر کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپا کے لیے بھی زندگی کے لیے، صحت کے لیے، ان کی ہمت کے لیے، اور سلمہ جو ان کی بہت ہی پیاری اور فرما بردار بیٹی ہے، اس کی زندگی اور صحت کے لیے، کہ وہ ماں کے ساتھ ہمیشہ اس طرح ہی پیار محبت سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے. ان کا داماد بھی بہت ہی پیارا بچہ ہے. اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے.